السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کے آج ہم بات کریں گے 4 ابواب پر۔ باب نمبر 54، 55، 56 اور 57۔ ان چاروں ابواب میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ خرید و فروخت کے حوالے سے ایک آئیڈیل اور ایک مثالی اور ایک شرعی کیفیت کو کہ بیچتے وقت اور خریدتے وقت جو چیز ہے، جس چیز کو پروڈکٹ کو جو بیچا جا رہا ہے، اس پروڈکٹ کے حوالے سے شریعت نے کیا ایک خاص حکم دیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ان ابواب پر بات کروں، مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیسی منطقی جو ہے وہ ترتیب جو ہے وہ بیان کی ہے۔ سابقہ ابواب میں یہ بیان کیا کہ پیمانہ پورا کیا جائے۔ پیمانہ پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیمانے کی بھی بات کر دی کہ پیمانہ کون سا ہونا چاہیے۔ مدینے کے پیمانے کو ایک بنیاد بنایا گیا۔ اب آ گیا کہ بھائی جو پیمانہ پورا کر کے دینا ہے، اس حوالے سے شریعت نے مزید کیا احکام بیان کیے ہیں، آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عنوان ہے 54 اس پر بات کرتے ہیں۔ باب ما یذکر فی بیع الطعام والحکرۃ، اس بات کا بیان کہ غلہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے، والحکرۃ اور اس کے ذخیرہ کرنے کا بیان۔ تبویب سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تبویب میں 2 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات کہ بھائی کھانے پینے کی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، بیچی جا سکتی ہیں، یہ جائز عمل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غالباً اس عنوان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر ما یذکر فی بیع الطعام والحکرۃ، یعنی اس کو ایک اشارتاً جواز کا جو پہلو دیا ہے، تو اس سے مراد وہ احتکار، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے جو شریعت میں ممنوع ہے۔ یہ یہاں پر حکرہ سے مراد، یا یہاں پر جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، یہاں پر وہ کیفیت مراد ہے کہ ایک شخص اپنے ذاتی استعمال کے لیے چیزیں خریدتا ہے اور اس کو اسٹور کر لیتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں جس طرح پورے سال کی جو گندم ہوتی ہے وہ اسٹور کر لی جاتی ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی یہ غلہ خریدو، اور جس طرح ہم بھی کرتے ہیں، بھائی ہم منتھلی جا کے گروسری کرتے ہیں، مطلب مہینے کے مہینے جاتے ہیں، بعضوں کا 2 مہینے جاتے ہیں، امتیاز جاتے ہیں، امتیاز سے 2 مہینے کا سامان اکٹھا خرید کے لے آتے ہیں۔ یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی استعمال کے لیے میں سامان خرید رہا ہوں اور جمع کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں یہ ذخیرہ اندوزی تو نہیں ہے، لیکن میں سامان ایسے وقت میں لے رہا ہوں کہ جب پوری قوم اور ملت کو، افراد کو شدید حاجت ہو، لیکن میں صرف اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو بھاری مقدار میں اٹھا کر اسٹور کر لوں، تو یہ ذخیرہ اندوزی میں ضرور آ سکتا ہے۔ جیسا کہ کورونا کے دنوں میں بھائی گندم کی شارٹیج تھی، ٹھیک ہے، گندم کہیں مل نہیں رہی تھی، تو اس کیفیت میں نے 2 3 مہینے کی گندم جو تھی خرید کے اسٹور کر لی تھی، تو یہ چیز ممکن ہے اس ممنوع کیفیت میں ضرور آئے، لیکن عام حالات میں یہ چیز ممنوع کیفیت میں نہیں آتی۔ اسی طرف امام بخاری رحمہ اللہ کا اشارہ ہے۔ آئیے ذرا حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن الزہری عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے والد صاحب عبداللہ ابن عمر سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رأیت الذین یشترون الطعام مجازفۃ، میں نے دیکھا ان لوگوں کو یشترون الطعام جو غلہ خریدتے ہیں، مجازفتاً، یعنی مجازفتاً کہتے ہیں اندازے سے، تکے سے، نہ اس کو اس کا پیمانہ پورا کیا جاتا ہے، نہ اس کا وزن پورا کیا جاتا ہے۔ یضربون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مارا جاتا تھا، پٹتے دیکھا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ ان یبیعوہ، کہ وہ اس کو فروخت کریں، حتی یؤوہ الی رحالہم، یہاں تک کہ وہ اس کو اپنے گھروں میں نہ لے آئیں۔ تو یہاں پر یہ جو سب سے پہلے تو اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو چیز بیچنی اور خریدنی ہے اس کے لیے گو
کچھ محدثین نے اس سے جواز کا پہلو ضرور نکالا ہے کہ اندازے سے بھی آپ کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ ان یبیعوہ حتی یؤوہ الی رحالہم، جب تک وہ اس کو اپنے گھر نہ لے آئیں، اپنے گودام میں، اپنے اسٹور میں نہ منتقل کر لیں، اس وقت تک نہیں اس کو آگے بیچیں گے۔ میں حدیثیں پہلے پوری کر لوں، پھر اس کے بعد میں ان حدیث پر ایک ساتھ بات کروں گا۔ اگلی حدیث جو ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبیع الرجل طعاما حتی یستوفی، کہ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کوئی شخص غلہ فروخت نہ کرے جب تک وہ اس کو اپنے قبضے میں نہ لے لے۔ قلت لابن عباس، میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کیف ذاک، یہ کیوں، یہ کیسے؟ قال ذاک دراہم بدراہم، یہ تو کرنسی کے بدلے میں کرنسی ہے، والطعام مرجع، اور کھانا تو مؤخر ہے۔ تو ابن عباس نے کہا ذاک دراہم بدراہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک شخص نے ایک چیز خریدی ہے، وہ چیز ابھی موجود نہیں ہے، اس شخص نے کیا کیا، وہ چیز اپنے قبضے میں نہیں لی اور اس چیز کو مطلب 500 روپے میں خرید کر اور وہ 700 روپے میں آگے فروخت کر دی، تو یہ تو اس نے کرنسی پر فائدہ اٹھایا نا، اپنی کرنسی پر فائدہ اٹھایا، یہ تو سود بن گیا۔ تو اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے کہا، جبکہ اس کے آخر میں اشارہ کیا وَالطَّعَامُ مُرْجَعُ، اور جبکہ غلہ جو ہے، کھانا جو ہے، وہ تو بہت بعد میں دیا جائے گا۔ قال ابو عبداللہ، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ، مرجون، سورہ توبہ کے اس ایک لفظ سے استدلال کرتے ہوئے مؤخرون، تاخیر کے ساتھ جو ہے مطلب ہے۔ تو امام جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس بات کو آگے بیان کیا، اور یہی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ چیز ہر خریدی جانے والی اور بیچی جانے والی چیز کے حوالے سے اسی طرح یہ بات بیان کی جائے گی۔ تو اس حدیث میں بھی ایک بات آ گئی کہ آپ فروخت نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز آپ کے قبضے میں نہ آ جائے۔ آگے اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی، کہتے ہیں یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یقبضہ، بھائی جو شخص غلہ خریدے تو اسے آگے فروخت نہ کرے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔ اسی طرح اگلی حدیث آتی ہے ہمارے پاس، اس حدیث میں بھی یہ حدیث جو ہے عن الزہری عن مالک بن اوس انہ قال من عنده صرف، بلکہ ایسا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ہم پہلے اس حدیث جو 3 حدیث ہم نے پڑھی پہلے اس پر بات کر لیں۔ دیکھیے شریعت نے خرید و فروخت کے حوالے سے ہمیں ایک بیسک رول جو دیا ہے کہ آپ کوئی چیز اس وقت تک فروخت نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز آپ کے قبضے میں نہ آ جائے۔ اچھا، قبضہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک قبضہ حسی ہے اور ایک قبضہ معنوی ہے۔ ایک قبضہ حسی ہے اور ایک قبضہ معنوی ہے۔ اچھا، اس کو ایک اور انداز میں سمجھ لیتے ہیں ہم۔ ایک ہوتی ہے ملکیت اور ایک ہوتا ہے قبضہ۔ ملکیت آنرشپ کو کہیں گے، قبضہ وہ آپ کی کسٹڈی میں آ گئی وہ چیز، یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ آنرشپ بھی آپ کی ہو اور کسٹڈی بھی آپ کی ہو، تب آپ وہ چیز آگے فروخت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آنرشپ، صرف آنرشپ آپ کے پاس آئی ہے، کسٹڈی آپ کے پاس نہیں آئی، تو یہ عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق جو ابھی آپ نے کہا ذاک دراہم بدراہم، یہ تو بھائی کرنسی کے بدلے میں کرنسی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، آپ نے وہ چیز اٹھائی نہیں، اس چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لی، اس چیز میں آپ کو تصرف کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا، حق نہیں ملا، آپ نے اس چیز کو ایز اٹ از آگے بڑھا دیا، یہ چیز جو ہے ممنوع ہے۔ اسی کو سود کے حوالے سے ہم آگے چل کر بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز آ گئی آنرشپ اور ایک چیز آ گئی اسٹیٹس، کسٹڈی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس چیز کو آپ اوور آل بڑے وسیع کینوس پر دیکھ لیجیے، واسٹ کینوس پر دیکھیے، پلاٹ جو فروخت کیے جاتے ہیں ہمارے پاس، اب پلاٹ تو ایسے ہیں جو کہ ان کی کسٹڈی کس طرح آئے گی؟ ان کی کسٹڈی یہ ہوگی کہ ایک تو اس کے آنرشپ کے ڈاکومنٹس ہمیں ملنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ آنرشپ کے ڈاکومنٹس، یعنی ڈاکومنٹلی ہماری آنرشپ کمپلیٹ ہونی چاہیے، دین سیکنڈلی ہمارا فزیکلی اس پر ہماری کسٹڈی ہونی چاہیے۔ فزیکلی کسٹڈی کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، آپ خود اکیلے جا کر بھی اس پر اپنی 4 دیواری بنا لیجئے، آپ اپنی تسلی کر لیجئے، اور کسی اور کو اپنے جگہ کسی وکیل کو بھیج دیجئے، کسی ثقہ آدمی کو بھیج دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری یہ جو ریزیڈینشل اسکیمز آتی ہیں،
ایک اسکیم میں آپ کو 100 پلاٹ کی کٹنگ ہے، لیکن اس کے جو فائلیں جو فروخت ہوتی ہیں وہ 500 فائلیں فروخت ہو رہی ہیں. یہ نہ آنرشپ ہے نہ کسٹڈی ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے یہ چیز، کیونکہ عملاً 400 پلاٹس کا تو وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے رہائشی اسکیمز میں جب بھی کوئی چیز لینی ہے تو آپ اس کی تسلی کریں کہ وہ اس میں ایکچوئل کتنے پلاٹس ہیں، اور وہ پلاٹس آپ کے پاس جو آپ کا پلاٹ ہے اس کا کوئی فزیکلی کوئی اس کا وجود بھی ہے یا صرف وہ ڈاکومنٹس کی حد تک موجود ہے. ٹھیک ہے، صرف ڈاکومنٹس کی حد تک موجود ہے تو وہ شرعی طور پر وہ چیز جائز نہیں ہوگی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے جی کوئی زمین کا ٹکڑا لے لیا، اس کو اندازے کے مطابق اس نے اس پر 200 پلاٹ بنا لیے، اور 200 پلاٹ پر وہ کام کروانے کے لیے اس نے 200 فائلیں نکال دی. ابھی عملاً اس نے کٹنگ نہیں کی، لیکن 200 پلاٹوں پر آن ریکارڈ وہ اس 200 پلاٹ بنا رہا ہے، 200 فائلیں اس نے بھیج دی، جو پیمنٹس آئی ہیں پھر اس کے بعد اس نے کٹنگ کروا دی. تو اس میں ممکن ہے کوئی گنجائش نکل آئے. تو آنرشپ اور کسٹڈی دونوں چیزیں جو ہیں یہ شریعت نے لازمی کر دی ہیں. آپ کوئی چیز بیچ نہیں سکتے. اچھا، آن لائن تجارت میں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ ہم نے فیس بک پر اپنا اشتہار، اپنا ایک پیج بنا لیا یا سوشل میڈیا پر پیج بنا لیا. اب ہمارے پاس وہ چیز ہے نہیں، ہم اس چیز کے آنر نہیں ہیں، نہ وہ چیز ہماری کسٹڈی میں ہے، لیکن ہم اس کو فیس بک پر اشتہار بھی دے رہے ہیں، ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں. یہ چیز جائز نہیں ہے. آن لائن تجارت کا یہ پہلو صحیح نہیں ہے. آپ وہ چیز نہیں بیچ سکتے جو چیز آپ کی آنرشپ میں اور آپ کی کسٹڈی میں نہیں ہے. ایک گنجائش ضرور نکلتی ہے، اس کا ذکر میں آگے چل کر ابھی کرتا ہوں آپ کے ساتھ، جس میں یہ حدیث ہمارے پاس آتی ہے کہ باب نمبر 57 میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان بیان کیا ہے، باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع او مات قبل ان يقبض. کہ بھائی جب کسی نے کوئی سامان یا جانور خریدا اور فروخت کرنے والے کے پاس ہی اس کو رکھوا دیا، اور پھر وہ قبضہ کرنے سے پہلے وہ جانور یا چیز ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی ہے، وہ جانور مر گیا، تو پھر کیا؟ تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ ہجرت کے حوالے سے جو بڑا مشہور واقعہ آتا ہے نا، سیدنا ابو بکر صدیق نے 2 اونٹ خریدے تھے جو ہجرت کے حوالے سے، جب اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے ہیں دوپہر کے وقت میں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہاں ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی ان سے 1 اونٹ خرید کر انہی کے پاس رکھ دیتے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی کہا کہ ان عندی ناقتین اعددتهما للخروج فخذ احداهما. تو اللہ کے نبی نے کہا قد اخذتها بالثمن. اللہ کے نبی نے اس کی پیمنٹ دے دی ابو بکر صدیق کو، اور وہ اونٹ ابو بکر صدیق کے پاس ہی چھوڑا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملکیت آ گئی پیمنٹ دینے کی صورت میں، ٹھیک ہے، ملکیت آ گئی، پھر قبضہ بھی لے لیا، لیکن اس کو وہیں رکھ دیا، وہیں چھوڑ دیا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ. بھائی ابھی ہمارے پاس کینو کا سیزن جس طرح گزر رہا ہے، میں کراچی سے ہوں، مطلب ہے میں نے سرگودا میں ایک ڈیلر سے بات کی کہ مجھے کینو چاہیے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے مجھے کینو کی ڈیل ہو گئی، میں نے اس کو پیمنٹ کر دی. اب میں وہ چاہ رہا ہوں کہ میری آنرشپ تو آ گئی میرے پاس، لیکن کسٹڈی تو نہیں آئی میرے پاس. اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس اضافی جو مطلب ایکسٹرا آرڈنری جو ایکسپینس ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے بیچنے والے سے کہا کہ بھائی جو آپ کا گودام ہے اس گودام میں جتنی مدت تک یہ کینو آپ رکھیں گے اس کا کرایہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، وہ کرایہ میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی کسٹڈی بھی آ گئی، قبضہ بھی آپ کا ہو گیا. اب آپ اس پر نقصان کے ذمہ دار آپ ہیں. اب اگر وہاں پر کچھ ہو جاتا ہے، اگر بیچنے والے کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو اس حدیث میں یہی کچھ بیان کیا گیا. عبداللہ بن عمر کا قول بھی ہے، ما ادرکت الصفقۃ حیا مجموعا فہو من المبتاع. تو وہ خریدار کے حال سے ہو، تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بیچنے والے کے خریدنے والے کے اوپر ہوگی. تو یہ کسٹڈی بھی آ گئی. اب اس کیفیت میں نے کیا کیا، وہ میں اس کی پیمنٹ بھی کر رہا ہوں، اس گودام کا رینٹ بھی پے کر رہا ہوں، اور وہاں سے اس کی جو میں نے منتقلی ہے کسی اور جگہ اس کو ٹرانسفر کروانا ہے وہ بھی میں سب کچھ کر رہا ہوں. یہ میرا قبضہ ہے، یہ میرا قبضہ ہے. لیکن اگر میں ایسا کروں کہ اس کو وہیں رکھ دوں اور میں نے وہ ساری کی ساری ڈیل پیمنٹ اس کو کر دی اور وہ اس پر بیچنے والے سے کوئی بات کیے بغیر وہی بات آگے کر لی، یار وہ گودام میں وہاں مال پڑا ہوا ہے، تم لوگے کتنے کا مال لوگے، وہ
بھائی میں نے وہ مال خریدا تھا 20 لاکھ کا، اس نے کہا جی میں آپ کو 24 لاکھ دیتا ہوں، میں نے 24 لاکھ اس سے لے کر اور ان کو آمنے سامنے کروا دیا، یہ چیز جائز نہیں ہے. اس میں آپ کے پاس صرف آنرشپ آئی ہے، آپ کے پاس کسٹڈی نہیں لی آپ نے اس بات کی. تو فرق کیجئے گا دونوں چیزوں میں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بنیادی طور پر آپ اس خلاصے کو ذہن میں رکھ لیجئے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی، قبضہ اور ملکیت، آنرشپ اور آپ کی کسٹڈی جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی حوالے سے باب نمبر 55 میں یہ بات کی گئی. امام بخاری عنوان باندھتے ہیں کہ باب بیع الطعام قبل ان یقبض و بیع ما لیس عندک. بالکل سم یہی بات اس میں بھی یہاں پر بھی بیان کی گئی. اور آخر میں باب نمبر 56 میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک عنوان بیان کرتے ہیں کہ باب من رأى اذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه الى رحله والادب في ذلك، کہ بھائی جو شخص کھانا خریدتا ہے، غلہ خریدتا ہے، وہ ناپنے تولنے کے بغیر وہ اسے فروخت نہ کرے یہاں تک کہ وہ اس کو اپنے گودام میں، اسٹور میں، اپنے ٹھکانے تک نہ لے جائے. اور اس پر اگر وہ مخالفت کرتا ہے تو حکومت وقت کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس پر اس کو سزا دے سکتا ہے. تو اس پر یہ وہی حدیث جو ہے ہمارے پاس جو ہم پہلے عبداللہ ابن عمر کی حدیث دوبارہ ریپیٹ ہوئی اس میں. اور یہ آخری جو باب نمبر 57 یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو اس کا ہم خلاصہ آپ کے سامنے کر دیں. یہ 4 ابواب کی جو 9 حدیثیں ہیں. نمبر 1 کہ بھائی آنرشپ آپ کے پاس آنی چاہیے. سب سے پہلے آنرشپ آج کل کے دور میں پیپرز میں آتی ہے. آنرشپ کیسے آ رہی ہے؟ ڈاکومنٹس میں آ رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 کسٹڈی آپ کے پاس آنی چاہیے. وہ چیز جس نوعیت سے، جس کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے اس کیٹیگری کے حساب سے وہ کسٹڈی آپ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک پلاٹ ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے کوئی چیز خریدی، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کی کسٹڈی اور نوعیت کی ہے. پلاٹ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، اس کی کسٹڈی اور نوعیت کی ہوگی. یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے. تو شریعت نے جو پابند کیا آنرشپ اور پلس کسٹڈی دونوں کے حوالے سے ہمیں باؤنڈ کر دیا کہ جب تک آنرشپ پلس کسٹڈی نہیں ہوگی وہ چیز آپ آگے نہیں فروخت کریں گے. البتہ آن لائن تجارت میں میں نے جو بات کی ہے اس کا میں آپ کو ایک ایکسیپشنل ایک حل بتا دیتا ہوں کہ آپ فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر جب کسی چیز کو فروخت کرتے ہیں تو بھائی آپ اس چیز کی آنرشپ شو نہ کریں. آپ یہ شو نہ کریں کہ وہ چیز میری ہے، میری کسٹڈی میں ہے. آپ اس کو اپنی آنرشپ میں، اپنی کسٹڈی میں شو نہ کریں. آپ سروس پرووائڈر اپنے آپ کو شو کریں. جب آپ سروس پرووائڈر شو کریں گے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. یہ شریعت کی ممانعت والی حدود سے وہ چیز باہر نکل جاتی ہے. آپ سے کسی نے رابطہ کیا، آپ نے وہاں پر واضح کیا بھائی میں اس چیز کا مالک نہیں ہوں، یہ میرے قبضے میں نہیں ہے، میں صرف اور صرف سروس پرووائڈر ہوں، میں ایک کمیشن ایجنٹ ہوں. ٹھیک ہے، آپ سے کسی نے رابطہ کیا، آپ نے وہ ویئر ہاؤس میں جن سے آپ نے چیزیں لینی ہوتی ان سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ جی یہ میں آپ کو ایڈریس دے رہا ہوں، آپ اس ایڈریس پر آپ اس پروڈکٹ کو ڈسپیچ کروا دیجئے. پیمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آئے یا میرے پاس آئے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ پیمنٹ وہ بھی کروا دیتا ہوں. اور پیمنٹ بسا اوقات ڈائریکٹ میرے پاس بھی آ سکتی ہے اور جو ایکچوئل سیلر ہے اس کے پاس بھی آ سکتی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آن لائن تجارت کی ایک شکل ہے جس میں ہم جو روایتی طور پر جو ممانعت والا، جو حرمت والا پہلو ہے اس سے ہم باہر آ سکتے ہیں. اچھا، ایک آخری ایک چیز اور بھی اس میں ہو سکتی ہے کہ آپ جب کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے اس میں آپ اپنے آپ کو آنر شو نہ کریں، کسٹڈی میں شو نہ کریں. آپ جو خریدنے والا ہے اس کو ڈائریکٹ سیلر کے پاس بھیج دیجئے. جیسے کہ پلاٹوں کی، گھروں کی خرید و فروخت میں ہوتا ہے سارا، آپ دونوں پارٹیوں کو آمنے سامنے بٹھا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کمیشن اس میں مل جائے گا، آپ کا کمیشن اس میں کنفرم ہے دونوں طرف سے. رینٹ پر رینٹ آؤٹ جب کیا جاتا ہے یا سیل پرچیز کا جو بھی ایشو ہے اس میں سب کمیشن ایجنٹ جو ہوتا ہے اسٹیٹ ایجنسی والا اس کا کمیشن کنفرم ہوتا ہے. یہ چیزیں ساری ٹھیک ہے. تو یہ خرید و فروخت کے حوالے سے ہمارے پاس ایک شریعت نے جو کیفیت بتائی، اس پر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے، اختلافات اور بہت ساری چیزوں سے بچت ہوتی ہے. وگرنہ آپ عدالتوں میں جائیے تو ایسے کیسز کی ایک بہت بڑی ہیوج مطلب نمبرز کے ساتھ ایک کیسز موجود ہیں جہاں پر شریعت کے اس حکم کو فالو نہیں کیا تو وہ یہی نہیں کلیئر ہوتی کہ چیز ہے کس کی. پلاٹوں کے حوالے سے بھی یہی چیز چل رہی ہے، گھروں کے حوالے سے یہی چیز چلتی ہے، گھروں کی ملکیت کے ایشوز ہی نہیں کلیئر ہو رہے. ٹھیک ہے، ایک پرچی کسی کے نام پر، ایک پرچی کسی کے نام پر ہے، آنر کوئی اور ہے، کسٹڈی میں کوئی اور ہے.
تو اس میں شریعت کے اس حکم کو ہمیں مد نظر رکھیں تو ہمارے بہت سارے سوشل جو ایشوز ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔